نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کی توفیق و احسان سے ہم اس کے حضور حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے خلق عظیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمالاتی اور عظیم انسانی پہلو۔ اس حوالے سے باری تعالیٰ نے سورہ قلم میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ عظیم خلق کے مالک ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں باری تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اخلاق حمیدہ، اخلاق حسنہ اور آداب حسنہ سے مزین کرنے کی بات کی اور آپ کو خلق عظیم کے منصب پر فائز کیا ہے۔ اور یہ آپ کی شان کا اظہار ہے، اور اس شان کا اظہار ہمیں متوجہ کرتا ہے ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو خلیق بنائے، اعلیٰ اخلاق کا مالک بنائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم سے اپنے وجود میں عیسیٰ وافر اپنائے۔ اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ صاحب خلق وہ فرد ہوتا ہے جس کی فضیلت کو اہل زمانہ تسلیم کرتے ہیں۔ اخلاق حسنہ کا کوئی بھی وصف جس ذات میں پایا جاتا ہے، زمانے کے لوگ اس شخص کو قدر و منزلت اور احترام و اکرام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ خلق اپنے اصطلاحی مفہوم میں کسی بھی انسان کی فطرت اور طبیعت کا وہ لازمی وصف ہے جو اس کی زندگی میں باکثرت اور باسہولت صادر ہوتا ہے اور نظر آتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بیان کرتے ہیں کہ خلق وہ انسانی وصف ہے جو انسان کی طبیعت میں اوصاف و کمالات کی تحصیل کے بعد پیدا ہوتا ہے، جبکہ ملا جلال الدین دوانی بیان کرتے ہیں کہ جب اعلیٰ افعال کسی انسان کے وجود میں بغیر کسی تردد اور سہولت کے صادر ہونے لگے تو ان کو خلق حسن کہتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، باری تعالیٰ نے انسانوں میں سے اعلیٰ ترین اور کامل انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے ظاہری اور باطنی ہر وصف میں احسن تقویم کے پیکر تھے، اور اس آیہ کریمہ کے مصداق اتم آپ ہی کی ذات اقدس ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اس وصف احسن تقویم کا تقاضا یہ ہے کہ ساری خلق سے احسن الخلق بھی آپ ہوں. اپنی ظاہری صورت میں آپ سب سے بڑھ کر حسین ہوں اور صاحب جمال ہوں، اور ساری مخلوق میں آپ کے اخلاق ہی احسن الخلق کے حامل ہوں. آپ کے خلق عظیم کی گواہی اور شہادت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک سوال کے جواب میں یوں دیتی ہیں، قالت فإن خلق نبی اللہ کان القرآن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق وہی ہیں جو خلق قرآن ہیں. حاضرین گرامی قدر، خلق حسن لازمہ نبوت ہے، اور خلق عظیم یہ ہے کہ اس میں انسان کے قوائے نفسانی معتدل رہتے ہیں، اور اس کے جملہ اوصاف متوسط رہتے ہیں. اس خلق عظیم میں ہر حال میں حالت اعتدال رہتی اور خلق اعتدال کا ظہور ہوتا ہے. باری تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق حسنہ کا پیکر مجسم بنایا تھا. آپ کے اخلاق حمیدہ کو انتہائی کمال پر پہنچا کر ان کو توسط اور اعتدال کی شان سے نوازا تھا. اس لیے باری تعالیٰ نے آپ کے خلق کی رفت، عظمت اور علوت کی گواہی اور شہادت خود قرآن میں یوں دی ہے، اِنَّکَ وَإِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ. اب سوال یہ ہے کہ خلق عظیم کیا تھا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے اس عقدے کو حل کر دیا تھا کہ وہ خلق عظیم قرآن کریم پر مشتمل تھا. قرآنی خلق نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کو ساری عظمتیں اور رفتیں عطا کی تھیں، اور یوں خلق رسول خلق الہی کی عملی تصویر بن گیا تھا. اس لیے وہ اپنی عملی پہچان میں خلق قرآن ٹھہرا. اس خلق کے عظیم کی گواہی حضرت انس بن مالک اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی دیتے ہیں. حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق میں سب سے زیادہ بہتر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم تھا. اور اس کے تائید ہمیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی میسر آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. باری تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک انسانی نفوس میں جتنے بھی اعلیٰ اور افضل، برتر و عمدہ اخلاق انسانوں میں پائے جاتے تھے، وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں مجتمع کر دیے تھے. ان سب کو جمع کر دیا تھا آپ کی وجود ذات میں. اور جن جن اخلاق کی ابھی تک انسانی وجود میں اور انسانی نفوس میں تکمیل ہونا اور ظہور ہونا باقی تھا، اور انسانی وجود میں بس کر انہوں نے ایک عملی شہادت اور گواہی میں ڈلنا تھا، ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں باری تعالیٰ نے نمایاں کر دیا تھا، اور ان کو عملی حقیقت بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اسوہ حسنہ کی صورت میں عیاں کر دیا تھا. آپ سب انسانوں کو ان اخلاق حسنہ کو اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے
باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ کے ان سارے اخلاق کی پیروی کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اخلاق و فضائل میں اصل قوت عقل ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ اخلاق و خصائل میں اصل قوت عقل ہے، جو اخلاق اور خصائل کے چشموں کا مرکز و محور ہے، اور اسی سے انسانی اخلاق میں علم و معرفت کے چشمے پھوٹتے ہیں، انسان کو اصابت رائے ملتی، ذہن میں تیزی اور درستگی آتی ہے، اس نے ظن اور عاقبت اندیشی پیدا ہوتی، مصالح نفس کا تحفظ ہوتا ہے، مجاہدہ نفس کو تقویت ملتی ہے، اس نے تدبیر کو فروغ ملتا ہے، فضائل کے لیے طلب اور چاہت بڑھتی ہے، رذائل سے اعتراض کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اوصاف امیدہ پروان چڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل اعظم کے مطابق ہی آپ کا خلق عظیم تھا، اور آپ کی عقل کو سب کچھ اللہ نے سکھا دیا تھا، اور آپ کو علم ما کان وما یکون کی شان عطا کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی عقل مبارک کو اس شمع سے بھی روشن کیا، جس کا اظہار باری تعالیٰ نے سورہ النساء میں یوں کیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اب اس نور الہی سے روشن و تاباں عقل سے کیا کیا اخلاق عظیمہ اور اخلاق کریمانہ صادر ہوئے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ ان میں خلق تحمل و برداشت ہے، یہ خلق انسانی حلم اور عفو سے، معاف کرنے سے تقویت پاتا ہے، اور خلق تحمل یہ ہے کہ ناگوار امور پر صبر سے کام لیا جائے، اور اسی خلق تحمل میں اسباب محرکہ کے خلاف ثابت قدمی اور استقامت کا مظاہرہ کر کے انتقام اور رد عمل سے رکا جاتا ہے، اور اس میں مصائب و علام کو اپنی جان پر برداشت کیا جاتا ہے، اور دوسروں سے بدلہ لینے کی قوت و طاقت کے باوجود ان کو معاف کیا جاتا ہے۔ اسی خلق تحمل و عفو کو اپنانے کا حکم دیتے ہوئے باری تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، خذ العفو وامر بالمعروف۔ سورہ الاعراف میں خطا کاروں سے معذرت قبول کیجئے، اور نیک بندوں کو، نیک کاموں کا نیک بندوں کو حکم دیجئے، سب بندوں کو حکم دیجئے۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امی کے ذریعے بارگاہ الوہیت میں سوال کیا کہ خلق عظیم کا معنی کیا ہے، تو آپ کو بتایا گیا آپ اپنے اخلاق کے ذریعے اس شخص سے بھی ملیں جو آپ کو چھوڑتا ہے، اور اس شخص کو بھی عطا فرمائیں جو آپ کو محروم کرتا ہے، اور اس شخص کو بھی آپ معاف فرما دیں جو آپ پر ظلم کرتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، خلق تحمل و برداشت ترک تعلق پر اتصال تعلق کو ترجیح دینے کا نام ہے، محرومی پر عطا کا نام ہے، ظلم پر معافی کا نام خلق تحمل ہے، اور یہ خلق ہر تکلیف برداشت کرنے اور صبر کرنے کا نام ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے اس مصیبت پر خلق تحمل کے تحت صبر کیا کرو، اور خلق تحمل و برداشت یہ معاف کرنے اور درگزر کرنے سے فروغ پاتا ہے، لیکن یہ معاف کرنا کسی سے باوجود قدرت کے، طاقت کے اور اختیارات کے انتقام نہ لینا، یہ بہت بڑی ہمت کے کاموں میں سے اور جرأت کے کاموں میں سے ہے۔ تحمل و برداشت کا خلق صاحبان ہمت ہی اختیار کرتے ہیں، اس لیے قرآن نے دو ٹوک اعلان کیا، وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ
لمن عزم امور، جو شخص مظالم پر صبر کرے اور طاقت کے باوجود معاف کر دے تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اب جب ہم اس خلق حلم کو، خلق تحمل کو، خلق بردباری کو اور خلق عفو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ میں دیکھتے ہیں تو غزوہ احد ہمارے سامنے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے 4 دندان مبارک شہید کر دیے جاتے ہیں اور آپ کا چہرہ اقدس لہو لہان ہے۔ صحابہ اکرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ سب نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کفار و مشرکین کے لیے آپ بددعا کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے خلق حلم، خلق تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، انی لم ابعث لعانا ولکنی بعثت داعیا ورحمتا اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون۔ فرمایا میں لعنت کرنے کے لیے، بددعا کرنے کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا، بلکہ مجھے اللہ کی طرف دعوت دینے والے اور سب کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور آپ نے اس ظلم کرنے والی اپنی قوم کے لیے بددعا نہیں بلکہ دعا کی، اور دعا یہ کی ہے، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، وہ مجھے جانتی نہیں ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دندان مبارک کے شہید ہونے کی وجہ سے اتنی شدید تر تھی کہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق سے رہا نہ کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی کافر قوم کے لیے بددعا کی تھی، جسے قرآن یوں بیان کرتا ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب اس زمین پر کافروں میں سے کسی کو بھی بستا اور رہتا ہوا نہ چھوڑ۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری صورتحال میں بھی اپنی شان رحمت کے تحت سراپا رحمت اور سراپا رافت بن کر یہی فرماتے رہے، باری تعالیٰ میری قوم کو معاف فرما دے، باری تعالیٰ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے، اللہم اہد قومی، مولا میری قوم کو ہدایت فرما دے، ہدایت سے نواز دے، لوگوں پر اپنی شفقت اور رحمت کا سبب بھی بیان کیا ہے۔ کافر مانتے نہیں، ایمان نہیں لاتے، پھر بھی فرمایا قومی، مولا ان کا تعلق میری قوم سے ہے اور ان کو مولا تو معاف فرما دے، بلکہ ان کی عذر خواہی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی کہ مولا یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اس لیے تو ان کے نہ جاننے کی وجہ سے ان کو معاف فرما دے، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ میری ایسی قوم ہے مولا جو میری نبوت و رسالت کی حقیقت کو اور میرے منصب رسالت کو جانتی نہیں ہے، اس لیے یہ زیادتی اور ظلم کر رہی ہے، تو مولا ان کو معاف فرما دے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، خلق تحمل و بردباری کسی کی زیادتی پر ضبط کرنے اور صبر کرنے کا نام ہے، کسی کی غلطی اور خطا پر چشم پوشی کرنے سے عبارت ہے، اور اس خلق کے اظہار کا طریقہ قرآن نے اپنے ماننے والوں کو یہ سکھایا ہے کہ جب بھی کوئی ناگوار معاملہ پیش آئے، کوئی نامناسب جملہ اور کلمہ سننے کو ملے، کوئی دل خراش واقعہ رونما ہو، تو اس کا طریقہ رد یہ اختیار کرو، ادفع باللتی ہی احسن۔ سورہ سجدہ میں ارشاد فرمایا، لوگوں کی سختی اور برائی کو اپنے نیک برتاؤ کے ذریعے اسے ٹال دو، اور اس ٹالنے کی حد اور اس کی کیفیت اور صورت کو بھی آگے واضح فرما دیا، اس طرح ٹالو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ سورہ سجدہ ہی میں فرمایا، تو پھر آپ دیکھیں گے جس شخص میں اور آپ میں دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کہ آپ باہم گہرے دوست ہیں۔ اس لیے فرمایا ادفع باللتی یا احسن، اس عداوت کو احسن طریق سے ٹال دو۔
حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسانی تعلقات میں سرد مہری کی آخری حد عداوت اور دشمنی ہے، لڑائی اور جھگڑا ہے، باہم کینہ و بغض ہے، ایک دوسرے کے لیے نفرت اور حقارت ہے، اور ایک دوسرے کے لیے نقصان اور اذیت ہے، باہم جلن اور حسد ہے، ایک دوسرے کے لیے برائی اور شر طلبی ہے۔ اس لیے فرمایا خلق تحمل و بردباری سے اس قدر کام لو کہ یہ ساری چیزیں جن کا عنوان صرف اور صرف دشمنی ہے، تمہاری یہ دشمنی خلق تحمل کی وجہ سے، خلق حلم کی وجہ سے بامی دوستی میں بدل جائے، یہ دشمنی، یہ عداوت رفاقت میں بدل جائے، اور ایک دوسرے کے لیے تم خیر خواہی کی صورت میں ڈل جاؤ۔ اس قدر اپنے خلق تحمل سے، خلق برداشت سے کام لو۔ عداوت کا آغاز باہم کینہ سے ہوتا ہے، یہ کینہ و بغض بڑھتا بڑھتا عداوت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ہر عداوت دوسرے شخص کی حیات کو ہر راحت سے محروم کرنا چاہتی ہے۔ عداوت کا جذبہ دشمن کی ذات کے لیے مصیبت ہی مصیبت اور مضرت ہی مضرت، نقصان ہی نقصان چاہتا ہے۔ اس مقصد کے لیے عداوت پسند شخص ہر طرح کے جتن کرتا ہے تاکہ اپنے دشمن کو نقصان پہنچائے، ہر طرح کی سعی و کاوش بروئے کار لاتا ہے۔ انسانی خلق میں سے سب سے مشکل خلق تحمل ہے، خلق برداشت ہے، خلق حلم ہے اور خلق صبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس خلق میں بھی ہر جگہ پر، ہر مقام پر عظیم ہی عظیم نظر آتے ہیں، اور خلق عظیم کے پیکرے مجسم دکھائی دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن اس خلق کا عمل کمال یہ بیان کرتا ہے کہ خلق تحمل کا، خلق برداشت کا عمل کمال کیا ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، لوگوں کو معاف کر دو، لوگوں سے درگزر کرو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انفرادی سطح پر اس خلق تحمل کا اظہار کبھی جان کی دشمنی اور جان پر حملے کی صورت میں پیش آتا ہے۔ جب غوث بن حارث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے خبری کے عالم میں قتل کرنا چاہا، اور اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، جب آپ بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر تلوار لے کر وہ دشمن کھڑا تھا اور یہ کہہ رہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تم کو میری تلوار سے کون بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ۔ یہ کلمات ارشاد فرمانے کی دیر تھی، اسی وقت تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلوار کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا، اور اس پر آپ نے اس سے پوچھا، بتا تم کو اب اس تلوار اور اس کے وار سے اب کون بچائے گا؟ اس نے کہا، آپ نے مجھے اچھی طرح پکڑ لیا ہے، اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلق تحمل، خلق برداشت، خلق عفو کے تحت اور اپنی شان رحمت اللہ عالمینی کے تحت آپ نے اسے چھوڑ دیا اور اسے معاف بھی کر دیا۔ پھر یہ شخص غوث بن حارث اپنی قوم میں واپس آیا تو اپنی قوم کے ہر فرد کو یہ بتاتا تھا کہ میں ایسے شخص سے مل کر آ رہا ہوں جو تمام لوگوں سے بہتر اور تمام لوگوں سے افضل ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خلق تحمل و حلم کثرت ایذا کے باوجود مسلسل بڑھتا رہا، اور لوگوں کی بے وقوفیوں اور زیادتیوں کے باوجود آپ کے عفو و درگزر میں اضافہ ہوتا رہا، اور اس خلق تحمل اور حلم کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عورت کو بھی معاف کر دیا تھا جس نے معاذ اللہ آپ کو قتل کرنے کے لیے کھانے میں زہر ملا دیا تھا، اور اپنے اس جرم کا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراف بھی کر لیا تھا، اور آپ نے اس کے باوجود اس کو معاف کر دیا تھا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلق تحمل اور خلق حلم کے تحت معاف کر دیا تھا،
جس نے اپنے قول و عمل کے ذریعے سے اسلام اور آپ کی ذات کو ہر لمحہ ہر ممکن نقصان پہنچایا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح مروی ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ کے وجود اقدس پر ایک دھاری دار چادر تھی، اتنے میں ایک اعرابی، ایک بدو آیا، اس نے چادر کو شدت اور سختی کے ساتھ کھینچا اور یہاں تک اس چادر کی رگڑ کے نشانات آپ کی مبارک گردن پر نمودار ہو گئے، اور اتنا عمل کرنے کے بعد وہ شخص آپ سے انتہائی گستاخانہ اور بدتمیزانہ لہجے میں مخاطب ہوا اور کہنے لگا، میرے ان 2 اونٹوں پر وہ مال لا دو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور یہ مال آپ کا ذاتی مال نہیں ہے اور نہ ہی یہ آپ کے باپ کا مال ہے۔ اس گستاخانہ لہجے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہا ہے اور مخاطب کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سن کر تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا، پھر صرف اتنا فرمایا، مال تو سارے کا سارا اللہ ہی کا ہے، میں تو محض اس کا بندہ ہوں۔ اس کے بعد فرمایا ہے، عرابی تم نے جو سلوک کیا ہے تمہارے اس سلوک کا تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ اس نے کہا، نہیں ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب پوچھا تو اس عرابی نے کہا، اس لیے کہ بدلہ لینا آپ کی عادت کریمہ ہے ہی نہیں ہے، اور آپ برائی کا بدلہ کبھی بھی برائی سے نہیں دیتے۔ اس کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور حکم دیا، اس کے دونوں اونٹوں کو فرمایا غلے سے بھر دو، ایک اونٹ پر جو لاد دو اور دوسرے اونٹ کو کھجوروں سے لاد دو۔ یہ ساری روایات سیاستہ سے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب سیاہ سے آئی ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق تحمل اور خلق حلم اپنے کمال پر دکھائی دیتا ہے۔ جب زید بن سہنا آپ کی خدمت میں آیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلق تحمل کا مشاہدہ کرنے کے لیے آیا، اور اس نے آتے ہی اپنے قرض کی واپسی کا مطالبہ اور تقاضا شروع کر دیا۔ اس معاملے کو اس نے اتنا آگے بڑھایا کہ آپ کے کندھوں پر پڑے کپڑے کے ذریعے آپ کو کھینچنے لگا اور سخت اور ترش کلام کرنے لگا اور یوں بولنے لگا، اے عبد المطلب کے فرزند، تم وعدہ خلاف ہو معاذ اللہ، اور اپنے وعدے میں دیر کرنے والے ہو۔ حضرت عمر فاروق نے یہ صورتحال دیکھی تو اس کو جھڑکا اور سختی سے جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سختی اور شدت کے باوجود مسکراہٹ سے اس کا جواب دیا، اور حضرت عمر فاروق سے فرمایا، اے عمر، تم اس کے سوا اور تمہیں کوئی بات کرنی چاہیے تھی، اس طرح کہ مجھے قرض کے معاملے میں حسن ادا کا کہتے اور اس کو اچھی طرح حسن تقاضا کا کہتے۔ اس کے بعد فرمایا، اس کی قرض کی ادائیگی میں ابھی وقت باقی ہے، ابھی تہائی وقت ابھی اس کی قرض کی ادائیگی میں باقی ہے۔ اس بنا پر حضرت عمر فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اس کا مقروض، اس کا سارا مال ادا کر دو اور اس پر مزید 20 سا کا اضافہ کر دو۔ اس وجہ سے تم نے اس کو جھڑکا ہے اور تم نے اس کو خوف زدہ کیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق تحمل اور خلق حلم کی یہ ساری وہ جھلکیاں ہیں اور یہ وہ سارے مناظر ہیں جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات اقدس میں نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلق تحمل و حلم کو دیکھ کر زید بن سہنا نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کا کہنا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور چہرہ اقدس میں ساری علامات نبوت کو جان لیا تھا، سب کو اچھی طرح پہچان لیا تھا، صرف 2 علامات نبوت جو پہلی کتابوں میں بیان کی گئی تھیں وہ باقی تھیں، میں ان کا امتحان کرنا چاہتا تھا۔ ان میں سے آپ کا یہی خلق تحمل ہے، خلق حلم ہے، جو آپ کی امی ہونے کے باوجود بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ بڑھ جائے گا۔ اور دوسری آپ کی ظاہری حالت، ہر موقع پر آپ کے خلق حلم کو ہی بہت زیادہ
خلق تحمل ہی کو بہت زیادہ بڑھانے والی ہوگی۔ میں نے آپ کی ان دونوں علامات کو بھی آپ کے وجود اقدس میں دیکھ لیا ہے، جانچ لیا ہے، اور ان علامات نبوت کو میں نے ویسا ہی پایا ہے جیسا سماوی کتب میں اس بارے میں بیان کیا گیا تھا۔ اس طرح وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق تحمل اور خلق حلم کو دیکھ کر آپ کی ذات پر ایمان لے آیا۔ اجتماعی سطح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق تحمل اور خلق حلم اپنے انتہائی کمال اور عروج پر دکھائی دیتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فتح مکہ کے موقع پر قریش بحیثیت مجرم آپ کے سامنے تھے۔ وہ قریش جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دی تھیں اور طرح طرح کی مصیبتوں کے پہاڑ آپ کے راستے میں کھڑے کیے تھے اور طرح طرح کی تکالیف سے آپ کو دوچار کیا تھا، آپ کی جان کے دشمن اور خون کے پیاسے بن گئے تھے۔ سارا مکہ آپ کو قتل کرنے کے لیے معاذ اللہ ہجرت کی شب آپ کے در دولت پر جمع ہو گیا تھا۔ اللہ کی امان میں آپ وہاں سے ہجرت مدینہ کے لیے نکل آئے۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ ان کے سامنے مکہ میں بیت اللہ میں کھڑے ہیں اور اہل قریش مجرم کی حیثیت سے آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کے اشارے ابرو پر آج اس تاریخی دشمنی پر انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے اور سب مکہ والوں کی گردنوں کو اڑایا جا سکتا ہے، ان کی گردن زنی کی جا سکتی ہے اور سارے خونوں کا بدلہ لیا جا سکتا ہے اور ساری تکلیفوں اور اذیتوں پر ان کو نشانہ عبرت بنایا جا سکتا ہے اور اپنا سب کچھ چھینا ہوا آج ان سے واپس کیا جا سکتا ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت اللہ عالمینی اور شان عفو اور خلق حلم اور خلق تحمل آج بھی دیکھنے والا ہے، اور اس خلق تحمل اور اس خلق حلم نے دشمن کے ساتھ برتاؤ میں ایک عظیم انسانی خلق، ایک عالمگیر ضابطۂ حرب اور قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ایک عملی اور کامیاب اسوہ آج بننا ہے۔ اس لیے اہل مکہ سے پوچھا، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ سب نے آپ کی دشمنی کے باوجود آپ کے کردار کی بلندی کی یوں گواہی دی، آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ سے خیر خائی اور بھلائی کی امید ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آج تمہارے لیے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کوئی گرفت نہیں، اذهبوا وانتم طلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو اور تم سب کو میں نے معاف کیا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں گا کہ ہر انسان کے لیے اس زندگی میں دو چیزوں کی بڑی اہمیت ہے، ایک اس کی ظاہری حالت خلق ہے اور دوسری اس کی باطنی حالت خلق ہے۔ حالت خلق انسان کی شکل و صورت کا نام ہے، جس کے لیے باری تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اعلان فرما دیا، ہم نے انسان کو تمام مخلوقات عالم پر شرف صورت عطا کیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور یہ انسان سب خلق میں سے اپنی صورت میں اشرف الخلق ٹھہرا ہے، اس کو بہترین صورت اور شکل باری تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اب اس آیہ کریمہ میں احسن تقویم کا حامل کامل انسان سراسر حسن و جمال کا پیکر ہے اور اس کی شکل و صورت تمام خلق سے افضل ہے، اور یہ انسان ساری مخلوقات میں اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے اعلیٰ ہی اعلیٰ، برتر ہی برتر اور فائق ہی فائق ہے، اور اصل شکل کی اس فضیلت میں سب انسانوں کو باری تعالیٰ نے برابر کیا ہے۔ اب کسی کا ظاہری صورت میں بہت زیادہ خوبصورت ہونا، معتدل صورت ہونا، قبول صورت ہونا، یہ اس خالق و مالک کا انفرادی فضل اور اس کی خصوصی عطا ہے۔ انسان اپنی ہر صورت پر شاکر ہی شاکر ہے، جب اس کا اصل امتحان اس دنیا میں خلق کا ہے، سیرت کا ہے۔ سیرت کے باب میں اس سے امتحان لیا جانا ہے، یہ دوسرے انسانوں سے اپنی سیرت کو کیسے ممتاز کرتا ہے، کیسے دوسروں سے اپنی عادات میں منفرد ہوتا ہے، اپنی صورت میں کیسی سیرت پیدا کرتا ہے، اپنی شخصیت میں کون سی عادات پروان چڑھاتا ہے، اپنے خلق کو کس کے خلق میں
رنگتا ہے۔ اس بنا پر ہر انسان کو اپنی سیرت کو بہترین اور اعلیٰ سیرت بنانے کے لیے باری تعالیٰ نے یہ راہ دکھائی ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر سیرت میں اعلیٰ ہونا چاہتے ہو تو پیروی سیرت رسول کو اختیار کر لو۔ بس جس انسان نے اپنی سیرت کو رسول اللہ کی سیرت اور اسوہ حسنہ کے مطابق کر لیا وہ زندگی میں کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس سیرت سے انحراف کیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ باری تعالیٰ نے طبقہ انبیاء کو اپنے خلق میں ہر دور کے انسان کے لیے آئیڈیل بنایا ہے، اور ان کے خلق کو ہر کسی کے لیے قابل تقلید نمونہ بنایا ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ نے خلق انبیاء کا ذکر قرآن حکیم میں اس طرح کیا ہے، فرمایا ان میں سے ہر کوئی مصدقاً بکلمات من اللہ، کلمات الہیہ کی تصدیق کرنے والا ہر نبی ہوتا ہے۔ ہر کوئی اپنی قوم کے لیے سید و سردار ہوتا ہے، وہ سیدن کا اعزاز رکھتا ہے۔ ہر ایک کا انتخاب منصب نبوت اور رسالت کے لیے باری تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہوتا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اور ان میں ہر کوئی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے ہاں معزز، مقرب اور وجیح بندوں میں ہوتا ہے۔ وجیحاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، اور یہ سارے کے سارے انبیاء و رسل ہر وقت اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، اور اپنے بندگی کے مقام پر، مقام ناز پر اللہ کی بارگاہ میں فائز ہوتے ہیں۔ نعم العبد انہ اواب، اور یہ سب کے سب انبیاء و رسل اپنے اندر خلق عفو، خلق صبر، خلق تحمل اور خلق حلم کے حامل ہوتے ہیں۔ انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا ہے۔ ان میں سے ہر نبی اور رسول اپنی کتاب، اپنے صحیفے، اپنی شریعت اور اپنے مذہب پر بڑا سختی کے ساتھ عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، شان بندگی میں اصل صفت صالحیت ہے، اور یہ صالحیت ہی منصب نبوت اور رسالت کے انتخاب پر مشیت الہی کے ساتھ لے جاتی ہے اور اس پر فائز کر دیتی ہے۔ اس لیے ہر نبی اور رسول ہمیشہ صالحین میں سے ہوتا ہے۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، ہر نبی اپنی ابدیت میں ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں شاکر ہی شاکر ہوتا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، کوئی نبی اور رسول اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان اپنے ایام طفل، اپنے بچپن میں کر رہا ہوتا ہے، اس لیے نبی بنایا جانا ایک الگ مسئلہ ہے اور نبوت کا اعلان جدا معاملہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بچپن کے ایام میں اپنی ابدیت اور اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں، انی عبد اللہ عطانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ نبی کا وجود ہر دور میں خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے، ہر حالت میں، خواہ آیات ظاہری ہو خواہ آیات برزخی ہو، نبی کا وجود امت کے لیے سراسر رحمت ہوتا ہے۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت، اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں۔ ہر نبی کا عمل ادائے صلاۃ ہوتا ہے، ادائے زکوٰۃ ہوتا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ مَا دُمْتُ حَیًّا، ان میں سے ہر کوئی رسول و نبی امین، امانت دار اور دیانتدار ہوتا ہے۔ انی لکم رسول امین، خلق صبر، خلق تحمل، خلق حلم، خلق برداشت اور خلق عفو، اور یہ تمام خلق اولو العزم رسولوں کا خلق ہے۔ وہ اپنی ساری آیات میں ان اخلاق حسنہ کا عملی پیکر نظر آتے ہیں۔ ہر نبی اور رسول اسی راہ کا مسافر ہوتا ہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، پس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس سلسلہ انبیاء اور رسل کا ہر فرد اللہ کی بارگاہ میں ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اس لیے عام انسانوں کے لیے ان کی پیروی کو لازم قرار دیا ہے۔ باری تعالیٰ کا انبیاء اور رسل کے لیے اعلان اور فرمان ہدایت ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی سند بن جاتا ہے۔ اس لیے جملہ معاملات حیات میں ان کی اطاعت اور ان کی اتباع عام لوگوں کے لیے ضروری اور باعث نجات ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت سے نوازا ہے۔ اب اس ہدایت کا نتیجہ اور تقاضا یہ ہے کہ ہر نبی اور ہر رسول کی پیروی کی جائے۔ فَبِہُدَاهُمْ مُقْتَدِی، ان انبیاء اور رسل کے طریقے کی پیروی اپنی زندگی میں کی جائے، اس لیے کہ ان میں سے ہر کوئی صاحب عزت ہوتا ہے، صاحب اکرام ہوتا ہے۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، ان میں سے ہر ایک رسول و نبی اللہ اور اس کے دین کے لیے چنے ہوئے
اور مخلصین بندوں میں سے ہوتا ہے۔ انہو کان مخلصا، بے شک وہ سارے کے سارے اللہ کے ہاں چنے ہوئے اور چنیدہ بندے ہیں، وہ سارے کے سارے ہمیشہ خیرات اور نیکیوں کو اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ سارے کے سارے انبیاء و رسل اخیار اور صلحاء ہوتے ہیں اور اللہ کے منتخب اور چنیدہ بندے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یہ سارے کے سارے ہمارے نزدیک چنے ہوئے اور بہترین لوگ ہیں۔ بلا شبہ جملہ انبیاء و رسل اعلیٰ صفات اور بہترین اخلاق کے حامل تھے۔ ہر خلق حسن ان میں علی وجہ الکمال موجود تھا۔ باری تعالیٰ نے ان کو حسن صورت بھی عطا کیا تھا اور ان کو حسن سیرت بھی دیا تھا، نسبی شرافت بھی ان کو عطا کی تھی اور پاکیزہ اخلاق بھی ان کو عطا کیے تھے، غرضے کہ ان کو تمام خوبیوں کا حامل بنایا تھا، تمام فضیلتوں کو ان کو اپنے اپنے زمانے میں ان سے مزین کیا تھا اور تمام فضیلتوں کا ان کو جامع بنایا تھا، ان کے رتبے کو ان کے زمانے کے تمام لوگوں کے رتبے سے بلند کیا تھا، ان کے درجات کو تمام لوگوں کے درجات سے بالا عرفہ اور اعلیٰ کیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود وہ اہل فضیلت ہو کر بھی ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جملہ انبیاء اور رسل میں سے ظاہری خلق اور باطنی خلق میں سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ بنایا تھا۔ آپ کو سب کے لیے امام الانبیاء اور سید المرسلین بنایا تھا اور آپ کی رسالت کو کل جہانوں کے لیے بنایا ہے اور آپ کی ذات اقدس کو سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنایا ہے اور آپ کے خلق کو سب سے زیادہ عظمت والا اور عظیم خلق بنایا ہے، جس کا اعلان قرآن میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کی صورت میں کیا ہے۔ اور اسی حقیقت کو امام بصیری نے اپنے قصیدہ بردہ میں یوں بیان کیا ہے: فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يَدَانُهُ فِي عِلْمٍ وَلَا قَرَمٍ هُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ ثُمَّ مُصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِعًا نَسَمِ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن صورت اور حسن سیرت میں سب پیغمبروں پر فائق بنایا، اب سب پر سبقت لے گئے، کوئی پیغمبر بھی رسول اللہ کے رتبہ معرفت اور رتبہ سخاوت تک نہیں پہنچا۔ باری تعالیٰ نے آپ کو ظاہری حسن و جمال میں اور باطنی حسن اخلاق میں خلق عظیم کی شان عطا کر کے اپنا حبیب و محبوب بنا کر چن لیا ہے۔ اس لیے آپ کی ذات پر ہمیشہ درود و سلام پڑھتے رہو، اس لیے کہ باری تعالیٰ نے آپ کو ساری خلق پر افضل بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے۔ علی حبیبک خیر الخلق کلہم، علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔